انہیں اب آگے بڑھنے میں خاصی دیر لگ رہی تھی۔ تعقب کرنے والے اسٹیل کا دروازہ کھول کر اب سرنگ میں داخل ہو چکے تھے اور کسی بھی لمحے ان کے سروں پر پہنچ سکتے تھے۔ بارودی سرنگوں کو قبل از وقت تباہ کرتے ہوئے وہ ہر ممکن طریقے سے آگے بڑھتے رہے۔ ان کا رخ ایک ایسے موڑ کی طرف تھا جو راہداری کے اختتام پر دکھائی دے رہا تھا۔ موڑ سے گم کر بھی ان کا سفر جاری رہا۔ تقریباً 25 گز آگے جا کر وہ ایک اور موڑ سے گم گئے۔ یہاں سے سرنگ روشن ہو گئی تھی، لیکن اس مقام پر انہیں ایسی آوازیں سنائی دی جیسے وہاں ان گنت سانپ بیک وقت پھنکار رہے ہوں۔ ٹائیگر ٹھٹک گیا اور اس کے دونوں ساتھی بھی چونک کر رک گئے۔ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ موہان نے تشویش آمیز لہجے میں پوچھا۔ گیس، ٹائیگر نے نتھریں پھلا کر کہا۔ اوپر چھت میں کئی سوراخ ہیں اور ان سے گیس خارج ہو رہی ہے۔ ہمیں گیس ماسک پہن کر آگے بڑھنا چاہیے۔ انہوں نے جلد از جلد ماسک پہنے اور سرنگ کے اس خطرناک حصے سے آگے بڑھ گئے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ انہیں پانی کی گرجدار آواز سنائی دینے لگی، لیکن پانی کہیں دکھائی نہ دیا۔ البتہ اس مقام پر گیس کا اخراج زیادہ تیز اور شدید تھا۔ ٹائیگر نے اوپر چھت کی طرف دیکھا۔ چھت میں ان گنت گول گول سوراخ تھے اور ان سے دودیا رنگ کی گیس خارج ہو رہی تھی، لیکن سرنگ میں گیس کی وجہ سے پیدا ہونے والی دھند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس جگہ سے کچھ آگے بڑھنے کے بعد انہیں سرنگ کا دہانہ دکھائی دیا اور پھر وہ کھلی جگہ نکل آئے۔ یہاں ایک طویل گھاٹی تھی جس پر ایک مولک چوبی پل بنا ہوا تھا۔ گھاس کے نیچے سینکڑوں فٹ کی اترائی میں پانی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ پانی کے شور میں کان پڑی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ گھاٹی لگ بھگ 15 فٹ چوڑی تھی۔ موہان آگے بڑھا، لیکن وہ ابھی پل کے قریب ہی پہنچا تھا کہ ٹائیگر نے بڑھ کر اس کی ٹانگوں میں اپنی ایک ٹانگ پھنسا دی۔ موہان چاروں شانے چت گر گیا۔ وہ چوبی پل سے چند قدم ادھر ہی گرا تھا۔ گرنے کے بعد اس نے پلٹ کر حیرت سے ٹائیگر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال جھلک رہا تھا۔ ٹائیگر نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رائفل چوبی پل پر پھینک دی۔ جیسے ہی رائفل ٹکرائی، پل ایک دھماکے سے اڑ گیا۔ اس کے تختے چیتروں میں تبدیل ہو کر فضا میں بکھر گئے اور موٹے موٹے رسے ادھر ادھر جولنے لگے۔ اس آواز کے ساتھ ہی انہیں سرنگ میں کافی پیچھے سے لوگوں کا نعرہ سنائی دیا۔ اس نعرے کی خوشی کا تاثر تھا۔ غالباً تعقب کرنے والے یہ سمجھے تھے کہ پل پر قدم رکھتے ہی ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں گے۔ موہان کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ پل کا حشر دیکھ کر اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ ٹائیگر نے اسے گرانے کی ضرورت کیوں محسوس کی تھی۔ اس نے تشکر آمیز نگاہوں سے ٹائیگر کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میوں نوجوان کی آنکھوں میں بھی تحیر کی جھلک تھی۔ میں دوسری طرف کود کر جاتا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ تم لوگ یہ اسلحہ ادھر پھینک دینا۔ موہان نے رائفل تان لی اور سرنگ کے دہانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تعقب کرنے والے اب بھی کافی دور تھے، لیکن ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ موہان کا اندازہ تھا کہ وہ اس مقام پر پہنچ چکے ہوں گے جہاں انہیں پہلی بار گیس سے پالا پڑا تھا۔ وہ حیران تھا کہ گیس ماسک کے بغیر وہ لوگ وہاں سے کیسے گزریں گے۔ پھر وہ سمجھ گیا کہ ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وقت پڑنے پر گیس کا سلسلہ کیسے منقطع کیا جا سکتا ہے۔ ٹائیگر نے آہستہ آہستہ خود کو پیچھے ہٹایا اور پھر دوڑ کر گھاٹی کے اوپر سے چھلانگ لگا دی۔ اس کا جسم ایک لمحے کے لیے فضا میں ساکت سا دکھائی دیا، پھر وہ کسی عقاب کی طرح اڑتا ہوا دوسرے کنارے پہنچ گیا۔ میوں نوجوان سرنگ کے دہانے کی طرف رائفل تانے کھڑا رہا۔ موہان نے اس دوران میں کچھ اسلحہ دوسری طرف اچھال دیا، جسے سنبھال کر ٹائیگر نے ایک طرف رکھ دیا اور اسے اشارہ کیا کہ وہ بھی کود جائے۔ موہان چند قدم پیچھے ہٹا اور جب وہ گھاٹی کے کنارے کی طرف دوڑا، اس کی ایک ٹانگ میں لنگ محسوس ہو رہا تھا۔ غالباً اس کی ٹانگ زخمی تھی اور وہ جوش جنون میں اس کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ یہ ایک خطرناک بات تھی اور اس سے موہان کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ اس نے جست لگائی اور جیسے ہی وہ دوسرے کنارے سے 2 فٹ کے فاصلے پر پہنچا، اس کا جسم آگے بڑھنے کی بجائے نیچے جھکنے لگا۔ ٹائیگر نے بے تابی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اچانک اسے 6 فٹ لمبا ایک رسہ نظر آ گیا جو پہلے ٹوٹے ہوئے پل میں لگا ہوا تھا۔ اس نے جھپٹ کر رسہ اٹھایا اور اسے پوری قوت سے موہان کی طرف کھینچ مارا۔ رسہ کسی مضبوط اور لمبے ناک کی طرح لپکا اور موہان کے جسم سے ٹکرا کر رک گیا۔ موہان حواس باختہ نہیں ہوا تھا، اس لیے جیسے ہی رسہ اس کے جسم سے لپٹا، اس نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا۔ ٹائیگر نے خود کو کگر پر مضبوطی سے جمایا، کیونکہ رسے کو موہان کے بوجھ کی وجہ سے شدید جھٹکا لگنے والا تھا۔ جھٹکا توقع سے زیادہ شدید ثابت نہ ہوا، کیونکہ رسہ تھامنے کے بعد موہان نے جلدی سے اپنے دونوں پیر گھاٹی کی دیوار سے ٹکا دیے تھے۔ ٹائیگر نے اسے اوپر کھینچ لیا۔ وہ آ گئے۔ میوں نوجوان کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی اس نے فائر کھول دیا، جس کی وجہ سے محافظوں کو سرنگ کے دہانے سے باہر آنے کی جرات نہ ہو سکی۔ آ جاؤ، ٹائیگر نے چیخ کر کہا۔ میوں نوجوان لمحے بھر کے لیے ہچکچایا، کیونکہ وہ ابھی تک اسلحہ دوسری جانب پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔
لیکن ٹائیگر کی آواز سنتے ہی اس نے چھلانگ لگا دی اور اڑتا ہوا ٹائیگر کے پاس پہنچ گیا۔ ٹائیگر کو خاص طور سے گرنیڈ دوسری طرف رہ جانے کا افسوس تھا۔ اس وقت تک سرنگ سے نکلنے والے آدمی دوسرے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ ٹائیگر نے اپنی گن سے ان پر گولیاں برسائیں، لیکن اس کے پاس گولیوں کا ذخیرہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ جھنجھلا کر اس نے خالی ہی گاٹی کی دوسری جانب اچھال دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ان کے سامنے ایک غار کا تاریک دہانہ تھا۔ اس تاریک غار میں اندھا دھند گھسنا خطرناک بھی ہو سکتا تھا، لیکن ان تینوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ گاٹی کی دوسری جانب سے ابھی تک فائرنگ نہیں ہوئی تھی۔ کسی بھی لمحے وہ کوئی گرنیڈ ہی ان کی طرف اچھال سکتے تھے، اس لیے ٹائیگر اس تاریک غار میں گھستا چلا گیا۔ اسے حیرت تھی کہ یہ انڈر ورلڈ کے شہنشاہ فانگ کی قیام گاہ کیسی ہو سکتی ہے۔ پھر اس غار میں اندھیرا کیوں ہے؟ کیا فانگ کو صورتحال معلوم ہو گئی ہے اور وہ تاریکی میں ان کا انتظار کر رہا ہے؟ وہ غار میں آگے بڑھتے رہے۔ اس بار انہوں نے اندھا دھند دوڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ انہیں اس بات کی بھی توقع تھی کہ جیسے ہی وہ اس غار کے آخری حصے میں پہنچیں گے، انہیں انڈر ورلڈ کے خاص محافظوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹائیگر حیران تھا کہ یہ محافظ کتنی تعداد میں ہوں گے۔ آگے ایک محراب تھا۔ اس محراب سے گزرتے ہی وہ ایک کمرہ نما حصے میں جا پہنچے اور یہاں انہیں ٹھٹک جانا پڑا، کیونکہ اس جگہ سرخ روشنی پھیلی ہوئی تھی اور سامنے ہی ایک بند چوبی دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس دروازے تک پہنچنے کے بعد ٹائیگر نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پھر حسیات سے کام لے کر یہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ فانگ نے اپنی حفاظت کے لیے یہاں کون سا جال پھیلا رکھا ہوگا۔ دروازہ توڑنا پڑے گا، میو نوجوان نے کہا۔ موہان نے تائید میں سر ہلا دیا۔ ٹائیگر نے کندھے سے دروازے پر ضرب لگائی، لیکن دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے میو نوجوان کی طرف دیکھا، وہ غالباً اس کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور دونوں ایک ساتھ چند قدم پیچھے ہٹ کر تیزی سے دروازے کی طرف دوڑے۔ پھر وہ ایک ساتھ فضا میں بلند ہوئے اور ان کی ڈریگن ککس نے دروازہ توڑ ڈالا۔ دروازہ کھلتے ہی ان کی سماعت سے خوفناک داڑیں ٹکرائی تھیں اور وہ جہاں تھے انہیں وہیں ساکت ہو جانا پڑا تھا۔ دروازے کے بعد ایک گول برآمدہ نما حصہ تھا اور اس حصے میں شیر بندھے ہوئے تھے۔ ان کی عقبی ٹانگیں مضبوط زنجیروں سے بندھی ہوئی تھیں، لیکن وہ جس راستے پر براجمان تھے اسی سے گزر کر اس کھلے دروازے تک پہنچا جا سکتا تھا جس میں فانگ کا قیام تھا۔ اس کمرے میں تاریکی تھی، حالانکہ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ البتہ شیروں والے محرابی حصے میں دودیا روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ شیروں نے اجنبی چہرے دیکھے تو ایک ساتھ گرج اٹھے۔ ان کی داڑھوں سے کان بہرے ہونے لگے تھے۔ ان کے سفید سفید نوکیلے دانت بے پناہ تیز اور مہلک نظر آ رہے تھے۔ وہ غصے اور ناپسندیدگی کے اظہار میں اپنے پنجے زمین پر رگڑ رہے تھے اور خراشوں کی بڑی خوفناک آوازیں پیدا ہو رہی تھی۔ وہ عقبی ٹانگوں پر زور دے کر ان پر غرا رہے تھے، جس کی وجہ سے وزنی زنجیریں جنجنا رہی تھیں۔ شیروں کے غار کے عقب میں واقع تاریک کمرے میں کسی کے چلنے پھرنے کی آوازیں پیدا ہو رہی تھیں۔ فانگ! ٹائیگر کے ذہن میں فوراً ہی خیال آیا، کیا اندر فانگ ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے دفاع کے لیے کوئی اور بندوبست کر رہا ہے یا کسی خفیہ راستے سے فرار ہونے کی تیاری میں مصروف ہے؟ اس نے دروازے اور شیروں پر نگاہ ڈالتے ہوئے فاصلے کا تعین کیا تو اندازہ ہوا کہ وہ جمپ لگا کر شیروں کے اوپر سے دروازے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی ایک وجہ تو وہ فاصلہ تھا جو اس کے اور دروازے کے درمیان حائل تھا، دوسری وجہ وہ شیر تھے جنہیں ایک مخصوص فاصلے سے باندھا گیا تھا۔ ایسے میں اگر کوئی کودنے کی کوشش کرتا تو وہ یقیناً شیروں کے لیے ترن والا ہی ثابت ہوتا۔ ٹائیگر نے شیروں کا جائزہ لیا۔ وہ عام سے شیر نہیں تھے، کیونکہ ان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور ان کے جبڑوں سے جامتے ہوئے دانتوں کی چمک بھی غیر معمولی تھی۔ وہ بار بار پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر دوڑ رہے تھے اور ان کے سامنے والے پنجے فضا میں یوں حرکت کر رہے تھے جیسے وہ اپنے شکار کو چیر پھاڑ ڈالنے کے لیے بے چین ہوں۔ ٹائیگر کو اندازہ ہو گیا کہ ان شیروں کو بھی منشیات کی لت ڈالی گئی ہے اور انہیں صرف اور صرف اجنبی لوگوں کو قتل کرنے کی تربیت دی گئی ہے۔ وہ حیران تھا کہ کیا ان درندوں کو اپنی مرضی پر چلانے کے لیے بھی ویسے ہی حربے استعمال کیے گئے ہوں گے جیسے کہ انسانوں پر آزمائے جاتے ہیں۔ ٹائیگر نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ انہوں نے بھی ذہنی طور پر شیر کو ناقابل تسخیر قرار دے دیا ہے، لیکن ٹائیگر شکست تسلیم کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالا اور اپنی حسیات کو بروئے کار لایا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ شیروں میں بھی ایسی ہی حسیات موجود ہوتی ہیں جو ان کے دشمنوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا، ہم اطمینان سے ان کے درمیان سے چلتے ہوئے آگے جائیں گے۔ اگر ہم خوف، دہشت اور دشمنی کا اظہار نہ کریں تو یہ ہمیں بے ضرر سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے، تب یہ ہمارے لیے بھی بے ضرر ثابت ہوں گے۔ وہ کچھ دیر تک خاموش اور ساکت کھڑا رہا۔ اس دوران میں اس نے اپنا ذہن ہر قسم کے خیالات سے صاف کر لیا تھا۔ اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں
اور چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ اب اس کے انداز سے ذرا بھی دشمنی ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی تقلید میں عمل استغراق سے کام لیتے ہوئے اپنا اپنا ذہن خیالات سے پاک کر لیا۔ سب سے پہلے ٹائیگر آگے بڑھا۔ اس کے جسم میں بے پناہ لچک پیدا ہو گئی تھی اور اس کے رگ اور ریشے کسی ایسے اسپرنگ جیسی حالت اختیار کرتے جا رہے تھے جو کھلتا جا رہا ہو، اور جیسے ہی اسے چھوڑا جائے گا وہ ایک دم واپس اپنی حالت پر آ جائے گا۔ لیکن یہ واپسی بڑے طاقتور رد عمل کا اظہار کرتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان شیروں کے درمیان سے بالکل اسی انداز میں گزرے گا جیسے خاموش ہوا کا جھونکا خفیف سی سرسراہٹ بھی پیدا کیے بغیر گزر جاتا ہے۔ وہ پہلے شیر کے قریب پہنچ گیا اور خالی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ شیر کو زمینی کوئی شے نہیں بلکہ اب غیر مرئی سایہ سا متحرک محسوس ہوا۔ اس کی حلق میں غراہٹ گھٹ کر رہ گئی۔ اس کے انداز سے سکون جھلکنے لگا اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ عقبی ٹانگوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ ٹائیگر کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اب یہ متحرک سایہ اس کے لیے ناقابل فہم ہو گیا تھا، اور چونکہ اس کی حسیات کسی خطرے کا اظہار نہیں کر رہی تھی اس لیے وہ پریشان نہیں تھا۔ ٹائیگر پہلے شیر کے پاس سے گزر گیا۔ باقی شیر بھی اب پرسکون ہو چکے تھے۔ دوسرے اور تیسرے شیر کے قریب سے گزرتا ہوا ٹائیگر آخری شیر کے پاس پہنچ گیا۔ میوں نوجوان ٹائیگر سے 2 قدم پیچھے چل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی ہر قسم کے تاثرات سے آ رہی تھی، اور ٹائیگر کی طرح اس کے جسم سے بھی کوئی ایسی غیر مرئی لہر نہیں نکل رہی تھی جسے محسوس کر کے شیروں کو کوئی الجھن لاحق ہوتی۔ موہان سب سے پیچھے تھا۔ اگرچہ 6 میں سے پہلے 2 شیر بے حد پرسکون تھے، لیکن باقی 4 شیروں کے پنجے ابھی تک چٹانی فرش پر رگڑ کھا رہے تھے۔ اس کے باوجود ان کے انداز سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ شیر بے ضرر ہو گئے تھے۔ ٹائیگر آخری شیر کے قریب سے گزر کر دروازے تک پہنچنے ہی والا تھا کہ اچانک اسے ایک خیال نے بری طرح چونکا دیا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ موہان کی ایک ٹانگ زخمی تھی اور اس سے خون بہہ رہا تھا۔ شیروں نے یقیناً خون کی بو پہلے ہی محسوس کر لی تھی۔ اس سے قبل کہ ٹائیگر موہان کو کوئی اشارہ دیتا، دروازے سے ایک تیز آواز سنائی دی، شالامہ ٹاش۔ بلا شبہ یہ فانگ ہی کی آواز تھی اور اس نے اپنی تحکمانہ آواز میں شیروں کو کوئی حکم دیا تھا۔ یہ آواز جیسے ہی شیروں کے کانوں تک پہنچی وہ زوردار داڑوں سے اچھل پڑے۔ ٹائیگر کے بائیں سمت میں بنے ہوئے شیر نے یکایک اس کے نرخرے کی طرف جست لگائی تھی۔ ٹائیگر ہوشیار تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک پٹھا اور ایک ایک رگ تیار تھا۔ وہ اچھلا اور اس کی بجلی کے کندے جیسی ٹھوکر شیر کے جبڑے کے نچلے حصے پر پڑی۔ یہ ایک مہلک ٹھوکر تھی۔ شیر کا جبڑا لٹک گیا، لیکن جنگل کے اس بادشاہ کا عظیم الشان جسم ٹائیگر پر حملہ ور ہو چکا تھا، اس لیے اس کا دایاں پنجہ ٹائیگر کے سینے سے ٹکرا گیا۔ ٹائیگر لڑکیاں کھاتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ اگر اس نے خود کو سنبھالنے میں ذرا بھی لاپرواہی کی ہوتی تو اس کی کھوپڑی پاش پاش ہو گئی ہوتی، یا پھر اس کا ایک بازو قریبی شیر کے جبڑے میں یوں پھنس چکا ہوتا کہ اس کے نیزوں جیسے نوکیلے تیز اور چمکدار سفید دانت اس کا بازو ادھیڑ کر رکھ چکے ہوتے۔ دوسرے شیر نے اس کی پشت سے حملہ کیا۔ اگرچہ اس کی دونوں عقبی ٹانگیں مضبوط زنجیروں سے بندھی ہوئی تھی، پھر بھی وہ پوری قوت سے ٹائیگر کی طرف آیا تھا۔ فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے ٹائیگر جھکائی دے کر نہیں نکل سکتا تھا، اس لیے اب مقابلہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ شیر کے اٹھے ہوئے پنجے کے مقابلے میں سویپنگ برڈ پپری کا استعمال برحمل تھا۔ وہ اپنی پشت کے بل فرش پر گر گیا اور شیر سیدھا اس کے اوپر آیا۔ یکایک شیر کا پنجہ اس کے چہرے کی طرف آیا، لیکن اس سے قبل کہ وہ اپنے ہدف تک پہنچنے میں کامیاب ہوتا، ٹائیگر نے ہارڈ نائف پوائنٹ شیر کے نرخرے پر اور عقاب کے پنجے کی جپٹ شیر کی ٹانگوں کے درمیانی حصے پر استعمال کی۔ اس کے دونوں وار کامیاب رہے۔ شیر لمحوں میں ہلاک ہو گیا، لیکن اس کا عظیم الشان اور طاقتور جسم اب بھی کسی زلزلہ زدہ چٹان کی طرح کانپ رہا تھا۔ میوں نوجوان ایک شیر سے الجھا ہوا تھا، جبکہ شیروں اور دونوں ساتھیوں کی جنگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے موہان جست لگا کر دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اچانک ایک شیر کا پنجہ کام کر گیا۔ میوں نوجوان کے بازو پر گہری خراش آئی اور اسے خون ٹپا ٹپ کرنے لگا۔ وہ جواباً پاگلوں کی طرح اچھلا اور شیر کی پشت سے ہوتا ہوا اس کے عقب میں نکل گیا، جہاں اس نے دونوں ٹانگوں سے بندھی ہوئی زنجیریں تھام لیں اور پھر انہیں یوں بل دینے لگا کہ شیر کی عقبی ٹانگیں بری طرح نہ صرف جکڑی گئیں بلکہ آہنی زنجیروں نے ان کی ہڈیاں بھی توڑ ڈالیں۔ ٹائیگر تیزی سے اچھلا اور فضا ہی میں واپس پلٹا تو اس کے دونوں ہاتھوں کی چوٹ ایک شیر کی کھوپڑی پر پڑی۔ اگر کوئی انسانی کھوپڑی ہوتی تو شاید پاش پاش ہو گئی ہوتی اور اس کا گودا تک بہہ گیا ہوتا، لیکن شیر کی کھوپڑی کسی چٹان کی طرح سخت تھی۔ تاہم چوٹ کھا کر شیر یوں زمین پر جھکتا چلا گیا جیسے اس کا ذہن ناقابل برداشت نیند کے بوجھ تلے دب گیا ہو۔
میون نوجوان اس شیر کی طرف متوجہ ہو گیا جو پہلے سے ٹائیگر پر حملہ کر رہا تھا۔ اچانک ہی وہ اپنی جگہ سے اچھلا اور اس کا جسم شیر کی پشت پر پہنچ گیا۔ اس نے عقب سے دونوں ہاتھ بڑھا کر شیر کا منہ پکڑ لیا اور اسے عقب میں جھٹکا دیا۔ شیر ٹوٹی ہوئی گردن کے ساتھ زمین بوس ہوتا چلا گیا۔ اس کے منہ سے خون بہہ نکلا۔ اب ٹائیگر اور اس کے دونوں ساتھی دیوار کے ساتھ لگے کھڑے تھے اور زندہ رہ جانے والے شیر کی دسترس سے دور تھے، جبکہ وہ اب بھی پاگلوں کی طرح دوڑتے ہوئے بار بار اچھل کر ان پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ تیزی سے دروازے میں داخل ہو کر تاریک کمرے میں پہنچ گئے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہو رہے تھے تو انہیں عقب میں ان محافظوں کی آوازیں بھی سنائی دے گئی تھی جو گاٹی عبور کر کے ان کے قریب تر پہنچ رہے تھے۔ شیروں کی داڑوں سے پورا ماحول کانپ رہا تھا۔ وہ جس کمرہ نما غار میں داخل ہوئے وہاں کسی زی روح کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ کمرے کے درمیان ایک سونے کی میز رکھی ہوئی تھی جس پر ایک بہت بڑا گلدستہ موجود تھا۔ گلدستے کے پھول تازہ تھے اور ان کی مہک غار میں پھیلی ہوئی تھی۔ میون نوجوان ادھر ادھر ہاتھ مار رہا تھا، جانے اس کا ہاتھ کس میکانزم سے چھو گیا کہ کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ اس تیز روشنی میں اس کمرے کی شان و شوکت دیکھنے والی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے قدیم زمانے کے بحری قزاقوں کے کسی سردار کا غار ہو۔ اس میں انواع و اقسام کی قیمتی اشیاء سجی ہوئی تھی۔ بیشتر فرنیچر سونے کا بنا ہوا تھا۔ بائیں جانب ایک چھپر کھٹ تھی۔ اس کو دیکھ کر ٹائیگر کی رگوں میں خون لاوا بن کر دوڑنے لگا۔ جملہ عروسی سجا ہوا تھا۔ چھپر کھٹ سے پھولوں کی لڑیاں جول رہی تھی اور ان کے اطراف میں باریک جالی کے پردے ہوا سے لہلہا رہے تھے۔ بستر بے شکن تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس پر کسی نے ہاتھ بھی نہ پھیرا ہو۔ یہاں آنے کے بعد زیر زمین بہنے والا دریا ایک بار پھر ان کی نگاہوں میں آ گیا۔ بائیں جانب ایک حوض نما حصہ تھا، جیسے چٹان کو خاص طور سے کاٹ کر یہاں سے زیر زمین بہنے والے پانی کو بے نقاب کیا گیا ہو۔ اس مقام سے پانی کی تیزی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ٹائیگر نے اس حوض میں جھانک کر دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے یہ پانی کسی زیر زمین سرنگ میں بہہ رہا ہو۔ مان ٹائیگر کی چکراتی ہوئی نگاہیں ایک جگہ تھم گئیں۔ بھورے رنگ کا ایک تابوت دکھائی دے رہا تھا۔ یہ نیلگن دھات کا بنا ہوا ایک ٹھوس تابوت تھا، غالباً شیشے کا بنا ہوا تھا۔ اس کمرے میں بھی ایک سلیب لگی ہوئی تھی اور سلیب کے نیچے چھوٹی سی قربان گاہ بنی ہوئی تھی۔ یہ تابوت اس سلیب کے قریب ہی رکھا ہوا تھا اور یہ سلیب دریا کے کنارے واقع تھی۔ ٹائیگر نے موہان اور میون نوجوان کو اشارہ کیا اور خود تیزی سے اس تابوت کی طرف لپک پڑا۔ اشارہ پاتے ہی میون نوجوان اور موہان تیزی سے حرکت میں آئے۔ انہوں نے ٹائیگر کو تابوت کی طرف بڑھتے دیکھ لیا تھا اور وہ اس کا اشارہ بھی سمجھ گئے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے اس کمرہ نما غار کا آہنی دروازہ بند کیا، پھر کمرے میں موجود ہر وزنی شے اٹھا کر یا گھسیٹ کر اس دروازے کے سامنے جمانے کی کوشش شروع کر دی۔ انہوں نے جلد ہی دروازے کے مقابل ایسی اشیاء کا انبار لگا دیا تھا۔ اب اگر محافظ یہ دروازہ توڑ بھی دیتے تو یہ وزنی سامان ہٹا کر اندر آنے میں انہیں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ ٹائیگر اور اس کے ساتھی اپنی اپنی جگہ اس بات پر بھی حیران تھے کہ چند لمحے قبل فانگ کمرے میں موجود تھا، پھر وہ کہاں سے اور کس طرح غائب ہو گیا۔ ٹائیگر تابوت کے سامنے جا کر رک گیا۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تابوت کا ڈھکنا اٹھایا اور پھر اس کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکل گئی۔ سونی تابوت میں لیٹی ہوئی تھی لیکن اس کا جسم اپنے ہی خون کے تالاب میں تیر رہا تھا۔ ٹائیگر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو، گویا اس کی سانس رک گئی ہو اور اس کی روح نے کراہنا شروع کر دیا ہو۔ سونی کے اس انجام کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا ذہن بری طرح چکرا رہا تھا۔ اچانک وہ کسی خیال کے تحت چونک پڑا اور پھر بے اختیاری طور پر اس نے جھک کر سونی کی نبض دیکھی اور اس کی دھڑکن سننے کی کوشش کی۔ اب اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ کیا ہوا تھا۔ بے حرمتی کے بعد سونی کا علاج نہیں کیا گیا تھا۔ غالباً فانگ اور پجاری اس سلسلے میں ناکام رہے تھے اور پھر جیسے ہی الارم بجنے لگے انہوں نے سونی کو اس تابوت میں ڈال کر خود اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس تابوت کو زیر زمین بہنے والے دریا میں ڈال کر اس سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ ہزاروں تماشائیوں کی موجودگی میں جس عورت کو ملکہ بنایا گیا تھا اس کی موت کا کسی کو کانوں کان پتہ نہ چل سکے۔ لیکن جب ٹائیگر اور اس کے ساتھی یہاں پہنچ گئے تو اس تابوت کو ٹھکانے لگانے کا موقع نہ مل سکا۔ اچانک ٹائیگر نے خفیف سی دھڑکن محسوس کی، نبض بھی بے حد مدھم تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سونی کو اس بے چارگی کے عالم میں مرنے نہیں دے گا۔ اس نے تابوت میں جھک کر سونی کا زرد پڑتا ہوا جسم اٹھا لیا اور اسے تابوت سے نکال کر فرش پر لٹا دیا۔ اگلے لمحے وہ اسے مصنوعی تنفس دے رہا تھا۔